بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ ایسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ کلاس کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں ایلیمنٹس کے حوالے سے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں عناصر بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں میرے پاس اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو آئے تھے، میں ان کا جواب جو ہے وہ پہلے دوں گا تاکہ تمام افراد کو اس حوالے سے معلوم ہو جائے۔ خرم صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ زحل، راہو اور کیتو کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ جہاں جائیں گے، جیسے بھی ہوں گے، جس بھی حال میں ہوں گے، کیا یہ بس خرابیاں ہی پیدا کریں گے؟ ان کا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ زحل، راہو، کیتو کا تعلق یہ منسوب ہیں خرابیوں کے ساتھ، منسوب ہیں خرابیوں کے ساتھ۔ جیسے کسی جیل میں ایک جلاد ہوتا ہے، اب اس کا کام ہے پھانسی دینا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دل کا بھی برا ہوگا، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اسائن کیا گیا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح زحل، راہو اور کیتو کے ساتھ یہ چیزیں منسوب ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زحل جو ہے وہ ہر وقت خرابیاں ہی پیدا کرتا رہے۔ جب تک ہم کسی شخص کا ذائچہ نہیں بنا لیتے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو خرابی ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح راہو اور کیتو سے بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ ڈرایا جاتا ہے کہ یہ بہت خراب ہیں، لیکن اب یقین کریں کہ راہو کیتو کچھ ایسی پوزیشنز میں بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بھی لے جاتے ہیں، کہ اتنا زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں تب ہمارے سامنے آتی ہیں جب ایک ذائچہ ہمارے سامنے ہو۔ زحل، راہو، کیتو اور اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، ان تمام پلانٹس کی منصوبات ہیں کہ ایک خوشی سے منسوب ہے، غمی سے منسوب ہے، لیکن دوسرے لیکچر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہاؤسز جو ہیں وہ ایک کی رول اور ایک بیس رکھتی ہیں کہ زحل اگر خوشیوں کے گھر میں اچھی پوزیشن میں آ جائے تو وہ خوشیاں ہی دے گا یا باؤنڈ ہو جائے گا، خوشیاں دے کے گڑبڑ کو روکے گا، جس چیز سے وہ منسوب ہے اس کو روکے گا۔ اسی طرح اگر زحل کسی ایسے گھر میں چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ انسان کا تعلق پیسے سے ہے اور زحل خراب ہے، تو پھر وہ اپنی گڑبڑ شروع کر دے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ذائچہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہم لوگ اب قریب ہیں ذائچہ بنانے کی طرف۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ بھی دوں گا، اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیے گا۔ عائشہ نے پوچھا تھا کہ تاریخ پیدائش نہ ہو تو کیا کریں؟ تاریخ پیدائش میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، اور شاید آپ لوگ اس کو غور سے نہیں سن رہے۔ پورے لیکچر کو آپ غور سے سنا کریں۔ جس وقت لیکچر آپ کو ملتا ہے، اگر ایک سیکنڈ بھی آپ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں سے مس ہو جائے گی۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو ذائچہ نہیں بنتا۔ بغیر ڈیٹ آف برتھ کے کوئی ذائچہ نہیں ہے۔ اگر ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر ایک ایکسپرٹ جو ہے، جو ایسٹرالوجی کا ایکسپرٹ ہے، وہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ بغیر ڈیٹ آف برتھ کے، ٹائم آف برتھ کے اور سٹی آف برتھ کے ذائچہ نہیں بنتا۔ یہ چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ ہر چیز کے لیے کیا الگ الگ ذائچے بنتے ہیں؟ ہر چیز کے لیے الگ ذائچہ نہیں۔ اب ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کا ایک ہی پیدائشی ذائچہ ہے، نہ کہ ہر چیز کے لیے ہم علیحدہ دیکھیں، اس کی تعلیم کے لیے علیحدہ بنائیں۔ یہ جو 12 گھر ہیں، 12 ہاؤسز ہیں، یہ بتائیں گے کہ اس نے مختلف معاملات کے اندر کیا کرنا ہے، نہ کہ ہم اس کے کوئی مختلف قسم کے ذائچے بنا لیں اور اس سے ذائچہ ایک ہی بنتا ہے۔ پیدائشی پوزیشن پلانٹس کی اور ٹرانزٹ پوزیشن کہ وقتی طور پہ پلانٹس کی کیا پوزیشن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جادو 12ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے، تو جادو کی قسم
کہ اس کے اوپر کون سا جادو ہے، کوئی سفلی ہے، قبالہ ہے، کوئی تعویذ گنڈے ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں. یہ پلانٹس ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس کی شدت کتنی ہے. یہ جب تک ذائچہ نہیں بن جاتا تب تک ہم لوگ اس حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ لیکن دیکھا وہ بار میں گھر سے ہی جائے گا. سیاروں کی پوزیشن کیسے خراب کی جاتی ہے؟ کیا سیارے ہم اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. پلانٹس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. پلانٹس کی پوزیشن آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، مختلف ویب سائٹس کے اوپر آپ کو ایفیمیرس مل جائیں گی. پلانٹ جس ڈگری پہ جس پوزیشن پر چل رہا ہے اس نے اسی پوزیشن پہ رہنا ہے، نہ اس سے 1 سیکنڈ اس نے آگے جانا ہے، نہ 1 سیکنڈ اس نے پیچھے آنا ہے. ہم لوگ اس کی پوزیشن چینج نہیں کر سکتے. ہم صرف اس خرابی کی ریمیڈی کر کے اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آسیہ گل ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا ذائچے میں کون سا سیارہ منحوس ہے یا کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ جب تک ہم لوگ ذائچہ ریڈ کرنا نہیں شروع کریں گے تب تک ہم جو ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے. اور حمیر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ یورینس، نیپچن، پلوٹو جو ہے وہ ہم لوگ نہیں پڑھ رہے. میں نے پہلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ ویدک اسٹرالوجی کے اندر یورینس، نیپچن اور پلوٹو جو ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. 7 سیارے ہیں اور اس کے بعد 2 راہو اور کیتو ہیں. بس اسی کو ہم نے پڑھنا ہے اور اسی کو آگے لے کر چلنا ہے. بہت سارے اور بھی سوالات آ رہے ہیں لیکن وہ ارریلیونٹ ہیں. کیوں ارریلیونٹ ہیں؟ میں نے ڈے 1 ایک چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جو لیکچر ہو رہا ہے اس لیکچر کے حوالے سے سوال کریں، اس لیکچر سے ریلیٹڈ سوال کریں. مجھے بالکل اس بات کا علم ہے کہ ہم نے ذائچے کو ریڈ کرنا ہے، پریڈکشن کرنی ہے، ریمیڈیز کرنی ہے، لیکن ابھی وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 1 سے 2 ماہ لگیں گے. تو ابھی ہمارا غالباً آج 4تھا لیکچر ہے، 4تھ لیکچر ہے ہمارا. تو اس کے اندر ابھی جلد بازی مت کیجیے، بڑا تحمل مزاجی کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلیں. اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، ہم اب اپنے اس کی طرف بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب، کہ جیسے یہ پانی میرے سامنے پڑا ہوا ہے، پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، چائے کی تاثیر گرم ہوتی ہے، برف ہے اس کی تاثیر کو بھی گرم، آم ہے اس کی تاثیر کو بھی گرم. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے. کوئی چیز گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کچھ چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہماری کلاس میں یہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، یہ 2 لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دستوں کے رباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑنے لگ پڑتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ افراد ان کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس لڑائی کا حصہ بنیں گے. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 لوگ تبصرہ کریں گے کہ یہ دیکھیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان کے ساتھ بیٹھے کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ڈر کے بھاگ جائیں گے. تو کچھ لڑائی کا حصہ ہیں، کچھ چھڑانے کا حصہ ہے، کچھ سمجھانے کا حصہ ہے اور کچھ یہاں سے چلے جائیں گے. گاڑی چلاتے وقت بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت تیز ڈرائیو کرتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو بڑے محتاط انداز میں گاڑی چلاتے ہیں. مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ زنجانی صاحب آپ گاڑی اتنی سلو اور آرام سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جدھر ہم نے جانا ہے شاید ہم 10 دن کے بعد وہاں پہنچیں گے. لیکن میری جگہ جب کوئی اور بندہ آ کے گاڑی چلا رہا ہو تو وہ اتنی تیز چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنا مزاج اور میرا اپنا مزاج ہے. کیوں کہ میرا جو ایلیمنٹ ہے یا اس شخص کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ اس نے تیزی دکھانی ہے، تحمل مزاجی سے چلنا ہے، عقل مندی سے چلنا ہے، ہوش مندی سے چلنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. میں نے جب گاڑی چلانی شروع کی تو میرے والد صاحب نے مجھے صرف ایک چیز بتائی کہ بیٹا جب بھی گاڑی چلاؤ ایک چیز کا خیال رکھنا، ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ کہیں تم کسی میں جا کے نہ لگ جاؤ. انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ دوسرے آ کے تم میں لگیں گے، کہ کسی کی غلطی سے وہ آ کے آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ آپ نہ کسی میں جا کے لگ جانا.
وچ مینس کہ میں نے محتاط چلنا ہے تاکہ میرے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے اس حوالے سے اندازہ ہو کہ میں غلطی نہ کروں۔ اسی طرح ہماری جو آج کی کلاس ہے، پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا پلانٹس کے حوالے سے، اس سے پہلے زوڈک سائنس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، اس سے پہلے ہم نے ہاؤسز کے حوالے سے پڑھا۔ آج کی کلاس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اکثر آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے زوڈک سائنس کے حوالے سے کہ ایریز جو ہیں یہ بڑے آتش مزاج ہوتے ہیں، بڑے غصے والے ہوتے ہیں۔ کیوں غصے والے ہوتے ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپرٹس نے سیٹ کر دی ہیں کہ ان کے بارے میں مزید ریسرچ ہو بھی رہی ہے، لیکن ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج میں نے پلانٹس کے نام نہیں لکھے، ان کے سمبلز بنائے تاکہ آہستہ آہستہ ہماری ان سے دوستی ہو اور ہم لوگ ان کے مزاج کو، ان کو دیکھ کر سمجھیں کہ کون سا پلانٹ کیا سمبل رکھتا ہے، کیا شکل رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب نے بچپن میں اپنی بایو کی بک میں پڑھا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ 4 عناصر پہ، کہ 4 ایلیمنٹس پہ قائم ہے۔ ایک فائر ہے، ایک واٹر ہے، ایک ارتھ ہے اور اس کے بعد ایئر۔ ٹھیک ہے، ان 4 عناصر کے اوپر یہ دنیا قائم ہے۔ لیکن جیسے جیسے ریسرچ بڑھتی چلی گئی ایک 5th ایلیمنٹ بھی ایڈ ہو گیا، جس کو ایتھر کا نام دیا جاتا ہے، اسپیس، خلا۔ کیوں یہ ایلیمنٹ ایڈ ہوا کہ جام شمسی میں جتنے بھی اس وقت سیارے سولر سسٹم میں چل رہے ہیں، آپ لوگ سائنٹسٹ بھی اس چیز سے حیران ہیں کہ کوئی پلانٹ اپنی نہ پوزیشن سے ہلتا ہے، اگر ہلتا بھی ہے تو اپنی لمٹس میں رہتا ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، مارس ہو، ان کا جو سورج سے ڈسٹنس ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی گریویٹیشنل فورس ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے۔ جیسے 2 میگنٹس کے درمیان آپ کوئی چیز رکھ دیں لوہے کی، تو اس کی ایک فورس بنتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی کشش ہے، وہ کتنا اس کو ریبیل کرتا ہے یا اس کو کتنا کھینچتا ہے۔ آئنسٹائن ایک دفعہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، سب نے، نہیں آئنسٹائن نہیں تھا، نیوٹن تھا سائنٹسٹ کا میں نام ابھی بھول رہا ہوں، تو وہ جب درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اس کے سر پہ ایک سیب آ کے گرا تھا، یہ سب نے پڑھا ہوگا۔ تو جب اس کے سر پہ سیب آ کے گرا تو اس نے ریسرچ کی کہ یہ جو ایپل ہے، سیب جو ہے، آخر یہ چاند کی کون سی تاریخ میں یا کن ڈیٹوں میں یہ پک جاتا ہے اور پک کے گرتا ہے۔ جو اس کی کیلکولیشنز تھیں اس سیب کے گرنے کی کہ وہ گرا کتنی گریویٹیشنل فورس یا طاقت سے گرا، آ کر مجھے لگا وہ ساری کی ساری کیلکولیشنز اس کی چلی گئیں فزکس میں۔ لیکن اس سے پہلے جو اس نے ریسرچ کی کہ اچھا چاند کی ان ڈیٹس کے اندر ہم بیج بوتے ہیں، ان ڈیٹس میں پودا نکلتا ہے، ان ڈیٹس کے اندر آ کے سیب پک کر گرتا، جو اس کی پہلی ریسرچ تھی وہ ایسٹرالوجی میں چلی گئی، کیونکہ وہ پلانٹس کی موومنٹ سے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ سیب جو ہے وہ کن تاریخوں میں پک کے گرتا ہے۔ تو ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی، فزکس، ان چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہ بیسیکلی سائنس ہے، یہ کوئی مخفی علوم یا کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ علم جو ہے ایسٹرالوجی کا، یہ سب سائنٹیفکلی ہے، سائنس بیس ہے۔ آپ لوگ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ لوگوں کے جو ذہن کے دروازے ہیں وہ انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے فائر، یعنی آگ۔ اس کے نیچے 2 سمبل بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو سمبل ہے گول سرکل، اس کے بیچ میں ڈاٹ، یہ ہے سن، شمس، اور اس کے نیچے ایک اور سمبل بنا ہوا ہے، یہ ہے مارس، یعنی مریخ۔ سن اور مارس، ان دونوں کا جو مزاج ہے وہ آتشی ہے، گرم ہے، آگ ہے، فائر ہے۔ اب اگر آپ ان کو امپلیمنٹ کریں ان کے زوڈک سائن کے ساتھ،
جیسے مارس کا میں نے ذکر کیا، پھر میں نے ایریز کا بھی ذکر کیا کہ ایریز والے جو ہیں وہ ذرا غصے کے تیز ہوتے ہیں، گرم مزاج ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کو لگتا ہے کہ شاید ہم سے لڑ رہے ہیں۔ اور سن جس زوڈک سائن کا رولنگ پلانٹ ہے لیو، کہ دونوں جن زوڈک سائن سے تعلق رکھتے ہیں ان کی آتشی ہونے کا جو مین ایشو ہے یا مین جو پرپز ہے وہ پیچھے جڑا ہوا ہے ان کے لارڈ پلانٹس کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ زوڈک سائن اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، ان کا ایک دماغ ہوتا ہے، ان کا ایک پروسیسر ہے، برین ہے ان کو چلانے والا۔ تو اسی طرح یہ دونوں پلانٹس، ان کا مزاج آتش مزاج، گرم مزاج۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ دوسرے نمبر پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے واٹر، پانی۔ اس کے نیچے ایک سمبل بنا ہوا ہے مون یعنی قمر، آپ چاہیں تو اس کو چاند بھی کہہ لیں۔ اس کے نیچے ایک اور سمبل بنا ہوا ہے، یہ سمبل ہے وینس کا یعنی زہرہ۔ مون اینڈ وینس بوتھ آر واٹر سائنس اینڈ بوتھ آر، کہ ان کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، یہ ٹھنڈے مزاج۔ اچھا، اب پانی جو ہے یہ اللہ کی ایک ایسی قدرت ہے کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے، اس کو پانی چاہیے۔ پانی جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ زرخیزی پیدا کرتا ہے۔ پانی زندگی بھی ہے کہ بغیر پانی کے آپ کھائے پیے بغیر تو شاید 7-8 دن تک بھی شاید زندہ رہ لیں، لیکن پانی کے بغیر زیادہ دیر انسان یا حیوان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر یہی پانی طوفان بن جائے یعنی فلڈ بن جائے تو خرابیاں پیدا کرے۔ کہ اب آپ ان کو ریلیٹ کریں ان کے زوڈک سائن کے ساتھ۔ مون ہے نا کینسر، کہ پانی جو ہے اس کے اندر لیکوڈ میں ہمیشہ لچک ہوتی ہے، جہاں بھی ڈالیں چلا جاتا ہے۔ سیم از دا کیس ود وینس۔ آپ ان کے جو زوڈک سائن ہیں ان کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں تو پانی یا یہ ایلیمنٹس، ان کا مزاج ٹھنڈا مزاج، کہ ہمیشہ ان کی پہل اور کوشش ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے جو بھاگتے ہیں وہاں سے وہ کینسیرینز ہوتے ہیں، سب سے پہلے بھاگتے ہیں وہاں سے کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا، یا دوسروں کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مزاج کے اندر وہ ٹھنڈا پن جو ہے پانی والا وہ موجود ہے۔ اور پانی جب سختی پہ آئے، ابھی میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ لیزر ٹیکنالوجی کے بعد اب ایک ایسی لیزر آ گئی ہے جس کے اندر وہ پانی سے چیزوں کو کاٹتی ہے، کہ پانی جو ہے وہ پہاڑ بھی توڑ دیتی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں جو ہیں وہ بھی گر جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ یہ لوگ جب تک ٹھنڈے رہتے ہیں تب تک چیزیں بڑی کنٹرول میں ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا دماغ تھوڑا سا ہل جائے تو پھر خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ان کے یہ جو مزاج ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ کوشش کریں ان پلانٹس کے مزاج کو سمجھیں، نہ کہ یہ سمجھیں کہ میرا زوڈک سائن کیا ہے تو میں کس مزاج کا ہوں، وہ ابھی بات کی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے ارتھ یعنی خاک، مٹی۔ اس کے نیچے ایک سمبل بنا ہوا ہے کہ بالکل وینس کی طرح کا ہے لیکن اس کے 2 سینگ ہیں۔ یہ ہے مرکری، عطارد، کہ مرکری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے خاک یعنی مٹی۔ مٹی کو اگر آپ دیکھیں نا بظاہر، آپ کہیں بھی چلے جائیں مٹی آپ کو بظاہر بے جان نظر آتی ہے، لیکن یہی مٹی پودے بھی اگاتی ہے۔ کہ جن زوڈک سائنس کا تعلق مرکری کے ساتھ ہے وہ بظاہر تو کچھ اور نظر آتے ہوں گے،
لیکن ان کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوں گی۔ تو اسی طرح مرکری جو ہے اس کے اندر ایک محاورہ بھی ہے نا کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جو چیزیں جس طرح چل رہی ہوتی ہیں اس کے جو بھی بینیفٹس ملتے ہیں کہ جتنی محنت اتنا پھل، جتنی ایفرٹ جتنی اسٹرگل اتنا اس کا پازیٹیو رزلٹ۔ تو مرکری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے خاک، مٹی یا ارتھ، اس کو کہا جاتا ہے زمین، ٹھیک ہے، یہ وہ مٹی والا ارتھ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے ایتھر یعنی خلا، اس کے نیچے جو سمبل بنا ہوا ہے وہ ہے جوپیٹر کا یعنی مشتری کا۔ مشتری ایک ایسا پلانٹ ہے کہ جس کے ساتھ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ پڑھایا تھا کہ خیر و برکت منسوب ہے۔ انسان جب کوئی دعا کرتا ہے یا بڑا لاچار ہو جائے، کوئی اس کو سمجھ نہ آئے تو دعا کرتا ہے، تو دعا کرتے وقت ہاتھ کہاں پہ اٹھاتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ابھی تک کچھ ایسے ایسٹرالوجرز ہیں، کیونکہ جوپیٹر کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ فائر ایلیمنٹ ہے، کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ ایئر ایلیمنٹ ہے۔ یہ کنفیوژن چل رہی ہے، لیکن جو ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے اکارڈنگلی مشتری کو سب سے زیادہ بہتر جو پایا گیا وہ جو ففتھ ایلیمنٹ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے ایتھر، اس کے اندر پایا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ خیر و برکت منسوب ہے۔ مشتری کا تعلق جو سپیس ہے اس کے ساتھ ہے کہ ایسی قوت، ایسی انرجی جو اوپر سے ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ایئر یعنی ہوا، اس کے نیچے سب سے پہلا جو سمبل ہے یہ ہے زحل یعنی سیٹرن، اس کے نیچے جو دوسرا سمبل ہے یہ ہیڈ فون کی طرح بنا ہوا ہے، یہ ہے راہو، اور اس کے نیچے جو تیسرا سمبل ہے وہ ہے کیتو، کہ وہی ہیڈ فون کو آپ الٹا کر دیں تو یہ کیتو بن جاتا ہے۔ ان تینوں کا تعلق ایئر کے ساتھ ہے، ہوا کے ساتھ۔ زحل، راہو، کیتو۔ ابھی آپ خرم صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ جو زحل، راہو، کیتو ہیں کیا یہ خرابیاں ہی پیدا کریں گے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ اکارڈنگ ٹو دیئر ایلیمنٹس، جس رخ کی ہوا چل رہی ہوگی، جس رخ کی ہوا چل رہی ہوگی یہ بھی اس رخ پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اچھائی کی ہوا ہے تو اچھائی کی طرف، برائی کی ہوا ہے تو برائی کی طرف۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ذائچے میں ان کی پلیسمنٹ کیا ہے۔ ہوا اگر رک جائے تو حبس کا موسم ہو تو گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہوا اگر آہستہ آہستہ چلتی رہے تو آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے، لیکن ہوا اگر شدت اختیار کر جائے، طوفان بن جائے تو پھر گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دیئر ایلیمنٹ، زحل، راہو اینڈ کیتو، یہ ایئر سے ان کا تعلق ہے، ہوا سے ان کا تعلق ہے کہ آپ زحل کو اگر دیکھیں، ان کے جو زوڈک سائنز ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں تو آپ کے اندر یہ اس قسم کے مزاج آپ کو ملیں گے کہ جس رخ یہ جا رہے ہوتے ہیں اسی رخ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پلیسمنٹس آف پلانٹس کے جو بھی ذائچے میں ان کی پلیسمنٹس ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ فائر، واٹر، ارتھ، ایتھر اینڈ ایئر، یہ 5 ایلیمنٹس ہیں جس کے اندر فائر کا تعلق جو ہے سن اینڈ مارس کا تعلق فائر کے ساتھ ہے، مون، وینس کا تعلق واٹر کے ساتھ ہے، مرکری کا تعلق ارتھ کے ساتھ ہے، جوپیٹر کا تعلق ایتھر کے ساتھ ہے، زحل، راہو، کیتو کا تعلق ایئر کے ساتھ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور میں اب آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ یہ پلانٹس کو بالکل آپ ایسے دیکھیں جیسے چلتے پھرتے انسان ہیں، اسی طرح پلانٹس بھی بیہیو کرتے ہیں۔ میرے بائیں جانب ادھر مرد بیٹھے ہیں، دائیں جانب جو ہیں میرے خواتین بیٹھی ہیں، تو مردوں کا اور خواتین کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔
کہ مرد کے اندر جو قوت اور انرجی اور طاقت پائی جاتی ہے، میجورٹی شاید 90% خواتین کے اندر وہ قوت انرجی طاقت نہ ہو. کچھ 10% ہارڈلی ہمیں سننے کو ملتا ہے، کچھ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مذکر اور مؤنث ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ دنیا جو چل رہی ہے آدم اور حوا سے، کہ مرد اور عورت سے چل رہی ہے، اور ان دونوں کا سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے. مرد ہمارے معاشرے میں کام کرتا ہے، مرد ہمارے معاشرے میں بہت ساری مشکلات سختیوں کو بھی جھیلتا ہے. اگر کوئی برا وقت بھی آ جائے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنے چہرے پر لے کر آئیں. مطلب اگر ہم باپ کو دیکھیں، باپ کا مزاج گھر میں اور ہوتا ہے، والدہ کا مزاج اور ہوتا ہے. خواتین کو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بہت جلدی ڈر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، سینسٹیو ہوتی ہیں. کیونکہ ان کے اندر ممتا پائی جاتی ہے. ماں اپنے بچے کے لیے جتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہو یا جتنی زیادہ فکر مند ہو، یہ وہی سمجھ پاتی ہے، نہ کہ کوئی اور اس کو سمجھ پائے. اسی طرح پلانٹس جو ہیں وہ بھی میل، فیمیل اور نیوٹرل کے اندر آتے ہیں. ان کا جو انداز ہے وہ میل اور فیمیل کے اکارڈنگلی چلتا ہے. اس میں سے کچھ نیوٹرل بھی ہیں. میں آغاز کروں گا. سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میل. میل کے نیچے سب سے پہلا جو سمبل ہے وہ ہے سن کا، شمس کا. دوسرے نمبر پہ جو سمبل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مارس یعنی مریخ. تیسرے نمبر پہ جو سمبل بنا ہوا ہے وہ ہے جوپیٹر، مشتری، اور اس کے نیچے راہو بھی لکھا ہوا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، زائچہ اگر آپ کسی کا بنائیں تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی. کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں فوراً. یا کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹام بوائے کا خطاب دیتے ہیں کہ انہوں نے جینز پہنی ہے، ٹی شرٹ پہنی، کیپ پہنی ہوئی ہے، لڑکوں کی طرح بیہیو کر رہی ہیں، گاڑی بھی 140 پہ چلا رہی ہیں. تو ان کے ذائچے میں، لڑکیوں کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں ان میل پلانٹس کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے. ہماری ایسٹرالوجی کے اندر سن، مارس، جوپیٹر اور راہو جو ہے، راہو، ان کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ میل پلانٹس ہیں، یعنی یہ مذکر ہیں. ان کی جو ساخت ہے وہ میل ہے. اب اس کے بعد آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیمیل. اس کے نیچے جو سمبل بنا ہوا ہے مون، اور اس کے نیچے سمبل بنا ہوا ہے وینس. کہ مون اور وینس ان دونوں کی جو ساخت ہے وہ ہے فیمیل، یعنی مؤنث. ان کو مؤنث کہا جاتا ہے کہ اگر ذائچے کا اولاد کا تعلق پانچویں گھر سے، اگر وہاں پر قمر یا زہرہ یعنی مون اور وینس آ کر بیٹھ جائیں تو اسٹریٹ اوے انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہوگی. اگر وہاں پر شمس، مارس یا جوپیٹر آ کر بیٹھ جائیں تو یہ کافی حد تک انڈیکیشن ہو جاتی ہے، لیکن ڈگری وائز اس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹرینتھ کتنی ہے. تو یہ اسٹریٹ اوے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کی پہلی اولاد جو ہے وہ لڑکا ہوگی، اولاد نرینہ ہوگی. تو اس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے اور اس کے گھر کے فرسٹ ہاؤس میں اسینڈنٹ میں سن آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایک تو آتش مزاج، اوپر سے میل، تو ایسی خواتین کے مزاج میں ایڈمنسٹریٹو پاور ہوگی، حکم چلانے کی، مینج کرنے کی، کہ خاتون خانہ ہونے کے باوجود جو کنٹرولنگ پاور ہے خاندان کی، فیملی کی، اس کے پاس ہو. اگر فرسٹ ہاؤس میں مارس آ کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی زوڈک سائن ہے، بس پہلا گھر ہے اس میں مارس آ کے بیٹھ گیا، یعنی ایک آتش
مزاج سیارہ آ کر پہلے گھر میں بیٹھ گیا تو ایسے شخص کے مزاج میں لازمی بولڈنس پائی جائے گی. وہ کسی سے بات بھی کرتا ہوگا تو اوئے کہہ کے کرتا ہوگا. کیوں؟ گرم مزاج، سخت مزاج، اس کا کام ہی ہے آگ لگانا. لیکن کتنی لگائے گا وہ ہمیں ڈگری وائز دیکھنا پڑے گا، جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. پہلے گھر میں اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ لگن کا اسینڈنٹ کا فرسٹ ہاؤس اور جوپیٹر آ کر بیٹھ گیا، چاہے وہ لڑکی کیوں نہیں ہو، لڑکی ہے لیکن اس کے مزاج کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جائیں گی کہ جیسے ایک مرد معاشرے کو، خاندان کو، فیملی کو، چیزوں کو لے کر چلتا ہے تو وہ لڑکی ان تمام چیزوں کو لے کر چلے گی. اسی طرح راہو جو ہے اس کو نیوٹرل بھی کہا جاتا ہے، کچھ حد تک یہ میل میں بھی آتا ہے. راہو کو ہم آخری کلاسز میں پڑھیں گے کیونکہ راہو اور کیتو ایسے دونوں یہ چیزیں ہیں کہ یہ جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کے اکارڈنگلی بیہیو کرتی ہے. یہ دونوں اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. اب آگے اگر ہم بڑھیں، مون اینڈ وینس. لیٹ سپوز ایک لڑکے کا زائچہ اور اس کے پہلے گھر میں قمر آ کر بیٹھ گیا، اس کے مزاج میں ڈیفینیٹلی وہ سینسٹیونیس، بے چینی، فرسٹریشن، تمام چیزیں پائی جائیں گی. اگر وینس آ کر بیٹھ گیا، کوئی لڑکا ہی کیوں نہیں ہے، تو اس کے زائچے کے اکارڈنگلی فرسٹ ہاؤس میں، کیونکہ وینس کا تعلق خوبصورتی سے ہے، وہ لڑکا بڑا خوبصورت ہوگا، اس کو وہ تمام چیزیں اپنے پاس اکٹھا کرنے کا شوق ہوگا جس کا تعلق وینس کے ساتھ ہے. وہ اکارڈنگ ٹو اپنی جو بھی خصوصیت اس کے مطابق چلتا ہوگا کہ لڑکا ہونے کے باوجود اپنی بیوی کا وارڈروب بڑا اچھا رکھتا ہوگا یا اپنے گھر کی بڑی صفائی ستھرائی رکھتا ہوگا. تو اس طرح سے ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، میل اینڈ فیمیل. اب آگے بڑھتے ہیں نیوٹرل. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے جو سمبل ہے وہ ہے زحل کا، اس کے بعد سیکنڈ سمبل ہے راہو، تیسرا کیتو ہے اور اینڈ پہ لکھا ہوا ہے مرکری یعنی عطارد. اب نیوٹرل ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز آئے کہ جی 5ویں گھر میں زحل آ گیا، عطارد آ گیا، پتہ نہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کیا ہوگا. یہ چاروں اکارڈنگ ٹو دیئر پلیسمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے میل کی طرح بیہیو کرنا ہے یا فیمیل کی طرح بیہیو کرنا ہے. یہ نیوٹرل ہے. جیسے زحل کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایئر ہے، کہ جس رخ کی ہوا چلے گی اس کے اکارڈنگلی یہ بیہیو کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. زحل فار ایگزامپل اگر زائچے کے 5ویں گھر میں آ گیا، اور آپ نے تو پڑھا ہوا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے. اب 5واں جو گھر ہے وہ گھر ہے لیٹ سپوز لیو، جو 5واں ہاؤس ہے وہ لیو ہے، کہ زحل آ کر بیٹھ گیا لیو میں جس کا حاکم سیارہ شمس ہے جو کہ میل ہے، تو زحل پھر اس کے اکارڈنگلی بیہیو کرے گا. جس ہاؤس میں آیا ہے، جس گھر میں آ کر بیٹھا ہے اس کے اکارڈنگلی بیہیو کرے گا. یا جس کے ساتھ، اس کے ساتھ اگر کسی کا کوئی کنجکشن ہو رہا ہے کہ زحل کے ساتھ مریخ بھی آ کر بیٹھ گیا تو وہ پھر اس کے اکارڈنگلی. اسی طرح راہو اور کیتو ہیں، یہ دونوں جس ہاؤس میں گئے ہیں اس ہاؤس کے لارڈ پلانٹ کے مطابق بیہیو کریں گے. اسی طرح مرکری جس ہاؤس میں گیا ہے، لیٹ سپوز کہ مرکری جو ہے زائچے کے پہلے گھر میں ہے، پہلے گھر میں ہے اور پہلا گھر ایریز ہی ہے، تو مرکری ایریز کا لارڈ پلانٹ ہے مارس، تو اس کے اکارڈنگلی بیہیو کرے گا. مرکری کی جو اپنی خصوصیت ہے کہ یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ بدھی، دماغ سے، عقل سے. اگر یہ کسی عورت کے زائچے میں جا کر بیٹھ گیا ہے پہلے گھر میں، اور جو اسینڈنٹ ہے وہ ہے لبرا اور اس کا لارڈ پلانٹ ہے وینس، تو مرکری اس کے اکارڈنگلی پھر بیہیو کرے گا، اس کے اکارڈنگلی اپنے اثرات دے گا. اس طرح سے یہ جو پلانٹس ہیں یہ اپنے ایلیمنٹس کو شو کرتے ہیں.
اسی طرح سے یہ میل فیمیل اور نیوٹرل جو میں نے لکھے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دیئر ہاؤسز اکارڈنگ ٹو دیئر پلیسمنٹ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ ان چیزوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کسی کا ذائچہ بنائیں، آپ اگر اپنی بیٹی کا ذائچہ بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے 3-4 سال کی، اس کا آپ ذائچہ بنائیں، اور آپ جب ذائچہ نہیں بھی بنتا آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہے یہ لڑکی چھوٹی سی ہے لیکن پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، کیوں اتنی ضدی ہے؟ کہیں نہ کہیں شمس مریخ یہ جو فائر ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر رہے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ان کی جو عناصر ہیں ان کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زوڈک سائن کے ایلیمنٹس کو آپ چھوڑیے کیونکہ یہ ہی بتائیں گے کہ زوڈک سائن نے یا اسینڈنٹ نے کیسے چلنا ہے، ایک اسینڈنٹ نے کس طرح سے آگے اپنی ترتیب کو لے کے چلنا ہے۔ جو بھی ذائچہ ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ میرے خیال 2 یا 3 لیکچرز کے بعد ہم لوگ ذائچے کی طرف بھی آ جائیں گے۔ تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے، ٹھیک ہے، میرے اکارڈنگ چلنا ہے، تھوڑا سا نیوٹرل رہنا ہے، میل کے جوشیلے نہیں ہونا اور فیمیل سینسٹیو نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور فیمیل کو میں بالکل بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلاس سے ہٹ کے ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عورت کا جو مقام ہے ہمارے معاشرے میں، جو اہمیت ہے، مطلب ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ یا 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے آدم کو جب بھیجا اس دنیا میں اور جنت میں بھیجا، ہم سارے لوگوں کی خواہش ہم جنت میں جائیں، سب کی خواہش ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جنت میں بھی آدم اداس ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ حوا نہیں تھی۔ اور جب اماں حوا کو، بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد آدم جو ہیں جنت میں بھی بڑے خوش تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں خواہش اور طلب ہے ہم، اور ایسے نہیں اللہ نے ماں کے قدموں کے تلے جنت دے دی، کیونکہ جنت سے بھی رتبہ بڑھا دیا ایک عورت کا۔ تو اس انداز میں چیزوں کو آپ لے کے چلا، کیونکہ فیمیل ہے یا خواتین ہیں، ان کے مزاج میں بائی برتھ نیچر ممتا ہوتی ہے، سافٹنس ہوتی ہے۔ بچہ جتنا مرضی ضد کرے، جو مرضی کرے، کہیں نہ کہیں چیزوں کو یہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹیسٹ کی طرف۔ کچھ سوالات ہیں، آپ لوگ لکھنا چاہیں لکھ لیں، ادروائز ویڈیو کے اینڈ پہ بھی آ جائیں گے۔ اچھا، ٹیسٹ سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اس ٹیسٹ کو دینا سب کے اوپر واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ٹیسٹ ہے 6 ماہ کے بعد جب آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، یہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ چاہے آپ لوگ غلط جواب دیں لیکن دیں ضرور۔ نہیں سمجھ آ رہا، جیسا بھی سمجھ آ رہا ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ کمپلشن نہیں ہے کہ اتنی دیر میں آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ لوگ کے پاس لیکچرز موجود ہیں، آپ ان کو سنیں، اپنی ریویژن کریں، اس کے اکارڈنگلی آپ لوگوں نے دینا ہے۔ اور ہر بچہ دے گا، آپ لوگ معذرت کے ساتھ میرے سے بڑے ہیں لیکن ہر بچہ دے گا۔ جو نہیں دے گا اس کے جو بیڈ جو امپیکٹ ہے وہ آپ لوگوں کو، جو جب سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، کلاسز تو آپ لے لیں گے لیکن سرٹیفکیٹ کے اندر پھر بڑی پرابلم آئے گی، وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس مہینے کا ٹیسٹ مجھے 3 مہینے بعد دیں۔ صرف ایک کمپلشن ہوگی کہ آج میں آپ کو جو ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں آپ نے 4 دن کے اندر اندر وہ کر کے دینا ہے۔ جو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے، جس نمبر سے آپ کو لیکچر آتا ہے، آپ نے ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی نمبر کے اوپر اپنے ٹیسٹ کو ہاتھ سے لکھنا ہے۔ آپ چاہے تو کمپیوٹر سے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں، اس کو آپ نے اس کے اسکرین شاٹ لینے ہیں، یا آپ نے اس کی تصویریں کھینچ کے آپ نے اپنا نام لکھ کر، پورا جو نام آپ نے ہمیں بتایا ہوا ہے پورا نام لکھ کر آپ نے اس واٹس ایپ کے اوپر وینسڈے تک، بدھ آخری دن ہے کہ وینسڈے تک آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ سینڈ کر دینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں میں بتاؤں گا کہ کون سب سے اچھا رہا، کون سب سے برا رہا، اور کس کا اللہ حافظ ہے۔
یہ باقاعدہ میں بتاؤں گا. اس کی بتانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہر کوئی اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرے اور ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے وہ کیسا ہے. تو آپ کوشش کریں اس ٹیسٹ کو لازمی دیں. مجھے اس سے یہ سروکار نہیں ہے کہ آپ نے اچھا دیا برا دیا، رائٹنگ بری ہے یا رائٹنگ اچھی ہے. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، ان 3 لینگویجز کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں آپ نے یوز کرنی. تو ان 3 لینگویجز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے 12 گھر جو پڑھے ہیں، اس سوال کو پہلے سمجھ لیں. 12 گھر جو پڑھے ہیں، ہر گھر کی 5 خصوصیات آپ نے لکھنی ہیں. ہر گھر کی 5 خصوصیات کہ پہلے گھر سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ آپ نے 5 لکھنی ہیں. اسی طرح دوسرے گھر کی، تیسرے کی، اور 12ویں گھر تک کہ 12 ہاؤسز کی 5 خصوصیات آپ نے لکھ کر بھیجنی ہیں. یہ ہو گیا پہلا سوال. پہلے سوال کے 12 پارٹس ہیں. پہلے سوال کے 12 پارٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو 7 سیارے ہیں، اس کے بعد راہو کیتو، ان کی آپ نے ایٹ لیسٹ 3 خصوصیات لکھنی ہیں. کہ دوسرے سوال کے اندر 9 پارٹس ہیں. شمس کی 3 خصوصیات، مریخ کی 3، قمر کی 3، زہرہ کی 3، مطلب 3 خصوصیات آپ نے لکھی. یہ سمجھ آ گیا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہاؤسز کا پہلے میں نے سوال کیا. اب دوسرا سوال ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کی آپ نے مجھے 3 خصوصیات بتانی ہیں بشمول راہو اور کیتو. ٹھیک ہے، 9 پارٹس ہو جائیں گے دوسرے سوال کے. اب تیسرا سوال یہ ہے، 12 زوڈک سائنز ہیں. ان تمام زوڈک سائنز کے ساتھ جو پلانٹ منسوب ہے اس کے آپ نے نام بتانے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ نے اور مینشن کرنی ہے. ایریس سے لے کے پائسس تک، برج حمل سے لے کر ہوت تک 12 زوڈک سائن ہیں. اور 12 کے 12 زوڈک سائن کا کوئی نہ کوئی لارڈ پلانٹ ضرور ہے. اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کون سا سیارہ کس زوڈک سائن کے لیے خاص ہے، کس کے لیے عام ہے. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تو تیسرے سوال کے بھی 12 پارٹس ہیں کہ تمام زوڈک سائنس کے لارڈ پلانٹس کے نام لکھنے ہیں. اور آگے بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ خاص ہے کہ عام ہے. میں آپ کو ایک آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں. جیسے مارس ہے، مریخ، وہ ایریز کے لیے خاص ہے، ٹورس کے لیے عام ہے. اسی طرح ٹورس جو ہے اور لیبرا جو ہے اس کا لارڈ پلانٹ ہے وینس. اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ اس میں سے ٹورس کے لیے خاص ہے یا لیبرا کے لیے خاص ہے. یہ آپ نے بریکٹ میں آگے مینشن کرنا ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سے زوڈک سائن کے ساتھ کون سا پلانٹ منسوب ہے، اور بریکٹ میں لکھنا ہے کس کے لیے خاص ہے، کس کے لیے عام ہے. اور یہ ہمارے کتنے ہو گئے؟ 3 سوال ہو گئے. اب چوتھا ہے کہ پانچواں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ جو آج کی کلاس ہم نے پڑھی ہے اس میں آپ لوگوں نے جو 5 ایلیمنٹس ہیں، کون کون سے ایلیمنٹ کے ساتھ کون کون سا پلانٹ منسوب ہے. میں نے آپ لوگوں کو سمبلز پڑھائے ہیں، نام آپ لوگوں نے خود ہی دیکھنے ہیں. کون کون سے ایلیمنٹ کے ساتھ کون کون سا پلانٹ منسوب ہے. اس میں سے فائر ایلیمنٹس والے کون ہیں، واٹر والے کون ہیں، ارتھ والے کون ہیں، ایتھر والے کون ہیں، اور ایئر والے کون سے ہیں. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون میل ہے، کون فیمیل ہے، اور کون نیوٹرل ہے. ڈسکرپشن نہیں دینی کوئی مجھے لمبی چوڑی چیزیں، بس سمپل ٹو دا پوائنٹ. میل یہ ہیں، فیمیل یہ ہیں، اور نیوٹرل یہ ہے. دیٹس اٹ. کوئی ڈسکرپشن نہیں چاہیے. جو میں نے دیا ہے وہ نہیں چاہیے. بس صرف اتنا سا آپ لوگوں نے لکھنا ہے. وینسڈے تک آپ لوگوں نے اس ٹیسٹ کو ایک کاغذ پہ لکھ کر یا کمپیوٹر میں ٹائپ کر کے اس کی تصویر کھینچ کے یا اسکرین شاٹ لے کر آپ کو جس نمبر سے گروپ میں آپ لوگ ایڈ ہیں اسی نمبر پہ آپ نے وینسڈے سے پہلے بلکہ وینسڈے کو بھی آپ شامل کر لیں کہ وینسڈے دوپہر 12 بجے تک آپ لوگوں نے اپنے اس ٹیسٹ کو بھیج دینا ہے.
کوئی بہانہ یا کوئی چیز میں نہیں سنوں گا۔ اچھا جی، آج کی جاتے جاتے آپ کی فرمائش پہ ٹپ آف دا ڈے میں دیتا چلوں۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے آفیسز میں آپ لوگ آفس کھولتے ہیں، بناتے ہیں، کوئی بندہ کام کر رہا ہے، وہاں پہ اس طرح سے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، یا اس طرح سے لوگوں کی ریل پیل نہیں ہوتی، چاہے کوئی دکان ہو، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا بزنس یا کاروبار چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی کی موبائل شاپ ہے، میرا آفس ہے اوپر، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کا ہوگا، ان کا آستانہ ہے۔ تو آپ ایسی جگہ پہ جہاں پر کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ آئیں، ان کو آپ کے آفس کا ماحول بڑا اچھا لگے، وہاں کا انوائرمنٹ اچھا لگے اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہے، تو اس کے لیے ایک تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی جو یہ چیئر ہو، کرسی ہو، جہاں بیٹھتے ہیں، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ کی طرف ہونی چاہیے، کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف۔ ہر موبائل میں کمپس مل جاتی ہے، آپ اس کمپس کو رکھیے کہ جس شخص کو آپ فیس کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے سے آ رہا ہے، آپ کی ڈائریکشن مشرق کی طرف ہونی چاہیے۔ بلکہ ان بچوں کے لیے بھی ہے جو پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، اپنے بچوں کی جو ٹیبل ہے اگر وہ آپ ٹورڈز ایسٹ لگائیں، مشرق کی طرف، تو جو بھی چیز ہے وہ جلدی حفظ کر لیں گے یا یاد کر لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آفس کا، دکان کا جو انٹیریئر ہے اس کو بلو کلر میں رکھیں، نیلے رنگ میں۔ نیلا رنگ اس کا تعلق زحل سے ہے، ویسی ہوا ہے، تو جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے گا وہ چاہے کسی بھی مسئلے کے لیے کیوں نہ آئے، جس رخ کی ہوا ہوگی آپ بھی اسی رخ کے مطابق بیہیو کریں گے اور چیزیں آپ کے پاس آتی جاتی رہیں گی۔ تو جن آفیسز کا انوائرمنٹ بلو کلر کا ہو، ان کے آفیسز کے اندر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔